بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کرنے کے آداب، کچھ تفصیل پہلے ویڈیو میں گزر گیا، کچھ تفصیل اس ویڈیو میں ہے۔ فرمایا کہ موقع دیکھ کر مصافحہ کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مصافحہ کرنا اگرچہ سنت ضرور ہے، لیکن ہر سنت کا کوئی محل اور موقع بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ سنت اس کے موقع پر انجام دی جائے تو سنت ہوگی اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر اس سنت کو بے موقع اور بے محل استعمال کیا جائے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر مصافحہ کرنے سے سامنے والے شخص کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں مصافحہ کرنا درست نہیں، اور اگر زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں مصافحہ کرنا ناجائز ہے۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر اکتفا کرے اور السلام علیکم کہہ دے اور سامنے والا جواب دے دے۔ مثلا ایک شخص کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں، دونوں ہاتھوں میں سامان ہے اور آپ نے ملاقات کے وقت مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ ایسے وقت وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ اب آپ سے مصافحہ کرنے کی خاطر اپنا سامان پہلے زمین پر رکھے اور پھر آپ سے مصافحہ کرے، لہذا ایسی حالت میں مصافحہ کرنا سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے۔ بلکہ اگر مصافحہ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو گناہ کا بھی اندیشہ ہے۔ آج کل لوگ اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ مصافحہ محبت کا اظہار ہے، اور محبت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے محبوب کو راحت ملے، نہ یہ کہ اس کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ اللہ والے کسی جگہ پہنچے تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بزرگ ہے ان سے مصافحہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ مصافحہ کرنے کے لیے پورا مجمع ان بیچارے ضعیف اور چھوٹے سے بزرگ پر ٹوٹ پڑا۔ اب اندیشہ اس کا ہے کہ وہ بزرگ گر پڑیں گے، ان کو تکلیف ہوگی لیکن مصافحہ نہیں چھوڑیں گے۔ ذہن میں یہ ہے کہ مصافحہ کر کے برکت حاصل کرنی ہے، اور جب تک یہ برکت حاصل نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خاص طور پر یہ بنگال اور برما کا جو علاقہ ہے، اس میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا واعظ بیان سنیں گے تو واعظ کے بعد اس بزرگ سے مصافحہ کرنا لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، چنانچہ واعظ کے بعد اس بزرگ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کا خیال نہیں ہوگا کہ جن سے مصافحہ کر رہے ہیں وہ کہیں دب نہ جائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن مصافحہ کرنا ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنگال جانا ہوا تو پہلی بار یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ جلسہ میں ہزارہا افراد کا مجمع تھا۔ والد صاحب نے بیان فرمایا، لیکن جب جلسے سے فارغ ہوئے تو سارا مجمع مصافحہ کے لیے والد صاحب پر ٹوٹ پڑا، اور والد صاحب کو وہاں سے بچا کر نکالنا مشکل ہو گیا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے جو آپ نے رنگون یعنی برما کی صورتی مسجد میں کیا تھا۔ اس واعظ میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ واعظ سے فارغ ہوئے تو مصافحہ کرنے کے لیے مجمع کا اتنا زور پڑا کہ حضرت والا گرتے گرتے بچے۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ محض صورت محبت ہے۔ اس لیے کہ محبت کو بھی عقل چاہیے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو دکھ اور تکلیف سے بچایا جائے، یہ ہے حقیقی محبت۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتنی عقیدت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب باہر نہیں جانے دیں گے، یعنی علاقے والوں نے ان کو یہیں رکھیں گے تاکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ اور اس کی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ ان بزرگ کو قتل کر کے یہاں دفن کر دیا جائے تاکہ ان کی یہ برکت اس علاقے سے باہر نہ نکل جائے۔ جوش محبت میں بے عقلی کا جو انداز ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ محبت وہ ہے جس سے محبوب کو راحت اور آرام ملے۔ اسی طرح مصافحہ کے وقت یہ دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہیے کہ اس وقت مصافحہ کرنا مناسب ہے یا نہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر دونوں ہاتھ مشغول ہوں تو ایسی صورت میں راحت و آرام کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ دونوں کے ہاتھوں کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ لہذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس مصافحہ کے ذریعے اللہ جل شانہ میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے
اور ان کی بھی گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف منتقل فرما دے۔ خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر واعظ یا بیان کیا تو واعظ کے بعد لوگ مصافحہ کے لیے آ گئے۔ ایسے موقع کے لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، جب بہت سارے لوگ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ ہے۔ جب اس مقبول بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گا تو شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی نوازش فرما دیں۔ یہی باتیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہیں۔ اس لیے جب بہت سے لوگ کسی سے مصافحہ کے لیے آئیں تو اس وقت آدمی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، آدمی میں غرور پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اتنی سارے لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں اور میری معتقد ہو رہی ہے، اب میں واقعی بزرگ بن گیا ہوں۔ لیکن جب مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیں، میری بخشش فرما دیں، تو اب سارا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے کے نتیجے میں تکبر اور اپنی بڑائی پیدا ہونے کے بجائے تواضع اور عاجزی اور شکستگی اور انکساری پیدا ہوگی۔ لہٰذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرو۔ حدیث کے اگلے جملے میں یہ بیان فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کسی شخص سے مصافحہ کے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ اس سے مصافحہ کرنے کا ایک اور ادب معلوم ہوا کہ آدمی مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ خود سے نہ کھینچے، یعنی سامنے والے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ تم اس کی ملاقات سے اکتا رہے ہو یا تم اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو، بلکہ شگفتگی کے ساتھ مصافحہ کرے، خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو چمٹ ہی جائے اور آپ کا ہاتھ چھوڑے ہی نہیں، اس وقت بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا صفت یہ بیان فرمایا کہ آپ ملاقات کے وقت اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ سامنے والا اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے میں بڑا مجاہدہ ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف سے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک ملاقات کرنے والا خود ملاقات کر کے رخصت نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا چہرہ اس سے نہ پھیرے۔ البتہ اگر کہیں مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ عیادت کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے، اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ، اس کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب عیادت کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے چلے جاتے تھے، مگر وہ صاحب بیٹھے رہے، نہ اٹھے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں، مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی، وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا کہ یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے، عیادت کے لیے آ جاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات سمجھ کر چلا جائے، مگر وہ اللہ کا بندہ پھر بھی بیٹھا رہا، نہیں سمجھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کی بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔ بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں
حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔